داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کے مختلف روپ ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں کی بنیادی خصوصیت ایک ہے اور وہ ہے قصہ پن، یعنی ہر قدم پر یہ جاننے کی خواہش کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یا کہانی پن یا قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے۔ جب انسان کو بہت فرصت تھی تو وہ ایسے قصے سنتا اور سناتا تھا جو بہت طویل ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وہ ایسی باتوں اور ایسی چیزوں پر یقین کر لیتا تھا جو عقل کو دنگ کر دیتی تھی۔ ان کو فوق الفطری عناصر کہا جاتا ہے۔ داستانوں میں ان کی بہتیات ہوتی تھی، مگر زمانے کا ورق پلٹنا، انسان کی مصروفیت بڑھی اور غیر فطری باتوں پر سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔ زندگی کی حقیقی واقعات کو اس نے اپنے قصوں کا موضوع بنایا اور غیر ضروری طوالت سے دامن بچایا تو ناول وجود میں آیا۔ مصروفیت اور بڑھی تو افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں زندگی کی کسی ایک رخ سے اور کردار کے کسی ایک پہلو سے سروکار ہوتا ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی بھی وہی ہوتے ہیں جو ناول کے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اجزائے ترکیبی کے برتنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نثری کہانی جس میں زندگی کی کسی ایک گوشے یا رخ کو کم سے کم الفاظ میں اجاگر کیا جائے۔ افسانہ مغربی ادب سے مستعار لیا گیا ہے، لیکن اس کے موضوعات ابتدا سے ہی مقامی عناصر پر مشتمل رہے ہیں۔